کہانی کی شروعات 15ویں صدی کے انگلینڈ سے ہوتا ہے، ایک ایسے دور سے جب پورا برطانیہ خانہ جنگی کی لپیٹ میں ہے۔ انگریز سلطنت باغی قوتوں کو کچلنے کی جدوجہد میں مصروف ہے۔ حال ہی میں انگریزی فوج نے اسکاٹ لینڈ کی فوج کو شکست دی ہے۔ جنگ کے میدان میں لاشوں کے درمیان ایک نوجوان انگریز سپاہی ہنری پرسی، جو ہرسپر خاندان سے تعلق رکھتا ہے، کھڑا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ ایک شدید زخمی دشمن سپاہی زمین پر رینگتا ہوا جا رہا ہے۔ پرسی سرد لہجے میں کہتا ہے کہ وہ غلط سمت میں جا رہا ہے، پھر ایک ہی وار میں اپنی تلوار اس کے جسم میں پیوست کر دیتا ہے اور اس کی تکلیف ختم کر دیتا ہے۔ کچھ عرصے بعد ہارسپر خاندان کو بادشاہ ہنری چوم کے ساتھ ایک ہی دسترخوان پر کھانا کھاتے دکھایا جاتا ہے۔ بادشاہ ایک کمزور، بیمار اور شراب میں ڈوبا ہوا بوڑھا شخص ہے۔ وہ پوچھتا ہے کہ کیا ان کے لیے کوئی قیدی پکڑے گئے ہیں؟ ہنری صاف انکار کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ بادشاہ نے اس کے کزن کا فدیہ ادا نہیں کیا، جو اب بھی ویلز میں قید ہے۔ بادشاہ اس قیدی کو محض ایک باغی اور غدار قرار دیتا ہے۔ یہ بات پرسی کو شدید غصے میں مبتلا کر دیتی ہے۔ وہ بادشاہ کی توہین کرنے لگتا ہے۔ بادشاہ غصے میں اسے سر قلم کرنے کی دھمکی دیتا ہے، جس پر پرسی کھانے کی میز چھوڑ کر غصے میں چلا جاتا ہے۔ بعد میں بادشاہ کہتا ہے کہ پرسی جلد اس سے غداری کرے گا، مگر اسی لمحے وہ یہ خواہش بھی ظاہر کرتا ہے کہ کاش اس کا اپنا بیٹا بھی اتنا ہی مضبوط اور پرعزم ہوتا۔ دوسری طرف ہمیں بادشاہ کے بڑے بیٹے شہزادہ ہنری، جو بعد میں ہنری پنجم بنتا ہے، سے متعارف کرایا جاتا ہے۔ وہ شاہی دربار سے بیزار، اس کی بدعنوانی اور نہ ختم ہونے والی جنگوں سے نفرت کرتا ہے۔ وہ شاہی ذمہ داریوں سے بچتا ہے اور اپنا وقت شراب خانوں میں گھومتے، لڑتے جھگڑتے اور اپنے دوست سر جان فالسٹاف کے ساتھ شراب پیتے گزارتا ہے۔ ایک دن شاہی ملازم اسے اطلاع دیتا ہے کہ بادشاہ شدید بیمار ہے اور اپنے بیٹے سے ملنا چاہتا ہے، مگر ہنری کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی اور وہ شراب خانے میں خوشیاں مناتا رہتا ہے۔ اگلی صبح وہ ایک طوائف کے ساتھ سویا ہوا ملتا ہے، یہاں تک کہ جان آ کر عورت کو بگا دیتا ہے۔ جان ہنری کو سمجھاتا ہے کہ اگر بادشاہ اس سے ملے بغیر مر گیا تو وہ ساری زندگی پچھتائے گا۔ یہ سن کر ہنری ہچکچاتے ہی دربار جانے پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ جب وہ دربار میں داخل ہوتا ہے تو تمام امراء احتراماً کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بادشاہ اعلان کرتا ہے کہ اس کا وقت قریب آ چکا ہے اور ایک وارث کا انتخاب ضروری ہے۔ سب کے سامنے وہ یہ چونکا دینے والا اعلان کرتا ہے کہ اگرچہ ہنری اس کا بڑا بیٹا ہے، مگر تاج اسے نہیں دیا جائے گا بلکہ اس کے چھوٹے بھائی تومس کو دیا جائے گا۔ ہنری اس فیصلے پر نہ حیران ہوتا ہے اور نہ افسردہ، کیونکہ اسے کبھی بادشاہ بننے کی خواہش ہی نہیں تھی۔ اسی ملاقات میں اسے یہ خبر بھی دی جاتی ہے کہ ہنری بغاوت کر چکا ہے اور اگلے دن تومس اس کے خلاف جنگ کی قیادت کرے گا۔ اگلے دن جنگ کی تیاریوں کے دوران اچانک ہنری نمودار ہوتا ہے اور اعلان کرتا ہے کہ وہ اس تنازع کو خونریزی کے بغیر ختم کرنا چاہتا ہے، کیونکہ وہ اپنے بھائی یا بے شمار سپاہیوں کی موت نہیں چاہتا۔ وہ پرسی کے پاس ایک پیغام بھیجتا ہے جس میں اسے اکیلے مقابلے کا چیلنج دیا جاتا ہے۔ پرسی فوراً اسے قبول کر لیتا ہے، حالانکہ اس کا باپ اسے روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ دونوں میدان میں آمنے سامنے آتے ہیں۔ مقابلہ شدید اور مہلک ہوتا ہے، تلواریں ٹوٹ جاتی ہیں اور ہاتھاپائی شروع ہو جاتی ہے۔ طویل جدوجہد کے بعد ہنری خفیہ خنجر نکال کر پرسی کے گلے میں گھوم دیتا ہے۔ دونوں فوجی سناٹے میں آ جاتی ہے۔ اگرچہ جنگ ختم ہو جاتی ہے، تامس ناخوش نظر آتا ہے کیونکہ اسے لگتا ہے کہ ہنری نے اس کی شان چرا لی ہے۔ ہنری واضح کرتا ہے کہ وہ شہرت نہیں بلکہ اپنے بھائی کی جان بچانا چاہتا ہے۔ اس کے بعد ہنری دوبارہ اپنی پرانی زندگی میں لوٹ جاتا ہے، شراب، آوارہ گردی اور جان کی صحبت میں۔ مگر ایک دن ولیم، جو بادشاہ کا چیف جسٹس اور قریبی مشیر ہے، اسے بتاتا ہے کہ بادشاہ مرنے کے قریب ہے اور ملک کو بادشاہ کے بغیر افراتفری کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ہنری چاہتا ہے کہ ولیم تومس سے بات کرے، مگر اسے معلوم ہوتا ہے کہ تومس ویلز میں ایک بغاوت کو چلتے ہوئے مارا گیا ہے۔ یہ خبر ہنری کو غصے اور صدمے میں بھر دیتی ہے۔ وہ فوراً قلعے پہنچتا ہے اور مرنے والے بادشاہ کا سامنا کرتا ہے۔ غصے میں اسے بیکار کہتا ہے اور کمبل ہٹا دیتا ہے جہاں بادشاہ کا جسم زخموں سے بھرا ہوتا ہے۔ بادشاہ اپنی آخری خواہش کے طور پر ہنری سے درخواست کرتا ہے کہ وہ تخت سنبھالے۔ تمام شاہی ملازم نئے بادشاہ کے سامنے جھک جاتے ہیں۔ ہنری مجبوراً میں یہ باری ذمہ داری قبول کر لیتا ہے۔ جلد ہی بادشاہ ہنری کا انتقال ہو جاتا ہے اور ہنری کو انگلینڈ کا نئے بادشاہ قرار دیا جاتا ہے۔ ملازمین ہنری کے کمرے سے اس کا سامان لینے جاتا ہے اور جان کو وہاں سے نکلنے کا حکم دیتے ہیں۔ جان کو صدمہ ہو جاتا ہے کہ اس کا دوست بادشاہ بن چکا ہے اور اسے یہ خبر ایک نوکر سے ملی۔ اسی شام ایک عظیم الشان تقریب منعقد ہوتی ہے۔ یورپ کے اتحادی بادشاہ تحفے بیچتے ہیں۔ بوہیمیا کا بادشاہ ایک
प्याला बेचता है जिसे हेनरी अपनी बहन डेनमार्क की मलका को दे देता है। वेनिस का बादशाह एक मेकानी परिंदा बेचता है जो वो अपनी कजन कैम्ब्रिज को देता है। आखिर में फ्रांस के शहजादे की जानिब से एक तोहफा आता है, एक बच्चों की गेंद। इस पर तमाम लोग खामोश हो जाते हैं मगर हेनरी उसे हंसी में उड़ा देता है और कहता है कि वो ये तोहफा खुद रखेगा। तकरीब के बाद चीफ जस्टिस विलियम बादशाह हेनरी को तन्हाई में बताता है कि फ्रांस के शहजादे की तरफ से भेजी गई गेंद महज एक तोहफा नहीं बल्कि इंग्लैंड की तौहीन है। इसके मुताबिक ये पैगाम है कि फ्रांस इंग्लैंड और इसके बादशाह को संजीदगी से नहीं लेता। मगर हेनरी इस बात को नजरअंदाज कर देता है। वो वाज़ेह करता है कि वो फ्रांस के साथ जंग नहीं चाहता। उसका कहना है कि वो अपने बाप के बरकस हुकूमत करना चाहता है, अमन के साथ, न कि खूनरेज़ी से। वो यहाँ तक कहता है कि हर्ष खानदान के इस कैदी के लिए फिदिया अदा किया जाए जिसे इसके बाप ने नजरअंदाज किया था। अगले दिन आर्च बुश बादशाह से मुलाकात करता है और फ्रांस के बादशाह चार्ल्स शीशम की हुकूमत की कानूनी हैसियत पर सवाल उठाता है। वो दावा करता है कि हेनरी फ्रांस की तख्त पर हक रखता है और ये कि फ्रांस पर कब्जा करना हेनरी के वालिद का एक वक्त में ख्वाब हुआ करता था, जिसके बाद वो यरूशलेम तक भी पेशकदमी करना चाहते हैं। मगर हेनरी सख्ती से इस तजवीज को मुस्तरद कर देता है। वो साफ कहता है कि वो ममालिक को तबाह करने या लोगों को कत्ल करने के लिए बादशाह नहीं बना। विलियम हेनरी की दानाई की तारीफ करता है मगर साथ ही खबरदार करता है कि फ्रांस खुले आम इंग्लैंड का मजाक उड़ाता रहता है और मुल्क की अवाम में भी गुस्सा बढ़ रहा है। इसी दौरान दूसरी तरफ जॉन फाल्स्टाफ एक सराय में शराब पी रहा होता है जहाँ सराय के मालकिन इस पर कर्ज का तकाजा करती है और उसका मजाक उड़ाती है कि अब इसके खास हुकूक खत्म हो चुके हैं क्योंकि इसका दोस्त बादशाह बन गया है। चंद दिन बाद एक फ्रांसीसी कासिद पकड़ा जाता है जो इतराफ करता है कि उसे खुद फ्रांस के बादशाह ने हेनरी को कत्ल करने के लिए भेजा था। अपनी जान के बदले वो सियासी पनाह मांगता है। हेनरी अपनी शाही इख्तियार से उसे पनाह देता है। ये फैसला दरबारी अमरा को शदीद गुस्से में मुब्तला कर देता है और वो जोर देते हैं कि अब फ्रांस के खिलाफ जंग नागुज़ीर है। इसके बावजूद हेनरी जंग से इनकार करता है और इसके बजाय फ्रांस के बादशाह को एक सख्त खत लिखता है। वो खबरदार करता है कि अगर फ्रांस वाकई जंग चाहता है तो कातिलों के बजाय अपनी फौज भेजे। वो वही संदूक वापस भिजवाता है जिसमें खिलौने की गेंद आई थी। इस बार इसमें तोप के गोले रखे जाते हैं। कुछ अरसे बाद फ्रांस के बादशाह की जानब से जवाब आता है कि इसने कोई कातिल नहीं भेजा मगर इंग्लिश दरबारी इस पर यकीन करने से इनकार कर देते हैं और हेनरी पर दबाव बढ़ाते रहते हैं। एक दिन फ्रांस का एक सफीर इंग्लैंड पहुंचता है और खुफिया तौर पर लॉर्ड ग्रेबी और कैम्ब्रिज से मुलाकात करता है। वो इन्हें हेनरी के खिलाफ बगावत पर उकसाता है। सफीर के जाने के बाद दोनों विलियम के पास जाकर उससे मुलाकात की इत्तला देते हैं मगर गुफ्तगू के दौरान इसकी असल ख्यालात सामने आ जाते हैं। लॉर्ड ग्रे खुलेआम कहता है कि एक शराबी और बुज़दिल शख्स अच्छा बादशाह नहीं हो सकता जबकि कैम्ब्रिज हेनरी की ज़हनी सलाहियतों पर शक जाहिर करता है। विलियम खामोशी से सब सुनता है। बाद में विलियम बादशाह हेनरी से मुलाकात करता है और उसे समझाता है कि बास फैसले सख्त होते हैं मगर कौम को एक करने के लिए जरूरी होते हैं। तवील गौर और फिक्र के बाद हेनरी दरबार में वापस आता है और सबके सामने ऐलान करता है कि इस लम्हे से इंग्लैंड और फ्रांस के दरमियान जंग होगी। वो लॉर्ड ग्रे और कैम्ब्रिज को हुक्म देता है कि वो ये पैगाम फ्रांस तक पहुंचाए मगर इसी सांस में वो ये भी हुक्म देता है कि अगले दिन इन दोनों को गद्दारी के जुर्म में सजाए मौत दी जाएगी। अगले दिन हेनरी खुद उनकी फांसी देखता है। कैम्ब्रिज उसका कजन और कभी करीबी दोस्त रहा होता है इसलिए ये मंजर हेनरी के लिए निहायत तकलीफ दे होता है मगर वो रहम नहीं करता। इसके बाद हेनरी एक शराब खाने में जाता है जहाँ जॉन फाल्स्टाफ मौजूद होता है। वो जॉन से माफी मांगता है कि पिछले हफ्तों में उसने उसे नजरअंदाज किया। फिर वो जॉन से दरखास्त करता है कि वो इसके साथ बतौर मुशीर जंग में चले क्योंकि वो दरबार के किसी शख्स पर भरोसा नहीं करता। जॉन शर्त रखता है कि इसके तमाम शराब खानों के कर्ज अदा किए जाए। हेनरी फौरन मान जानता है। अगले दिन दरबार में हेनरी सब अमरा के सामने जॉन का तारुफ करवाता है और ऐलान करता है कि वो इसकी मुहिम का सरबराह होगा क्योंकि वो जंगी तजुर्बा रखता है। ज्यादातर वजीर इस फैसले से नाखुश होते हैं कि एक शराबी शख्स को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी जा रही है मगर बादशाह के हुक्म के आगे सब खामोश रहते हैं। तमाम तैयारियां मुकम्मल होने के बाद हेनरी अपनी फौज को जमा करता है और अंग्रेजी बहरी बेड़े के साथ फ्रांस की जानिब रवाना हो जाता है। अंग्रेजी बेड़ा बलाखिर फ्रांस के साहिल पर वाक़िया गांव हरफ्लोर पहुंचता है। फौज इस बात पर हैरान रह जाती है कि बस्ती मुकम्मल तौर पर खाली है। जल्दी उन्हें मालूम होता है कि फौजी आम शहरी और मुकामी अमरा सब करीबी किले में पनाह ले चुके हैं। यूं अंग्रेजी फौज किले का मुहासरा कर लेती है। अंग्रेज मुकामी तौर पर बनाए गए वजनी ट्रिब्यूशन से किले पर गोलाबारी शुरू कर देते हैं। दिन पर दिन गुजरते हैं, इमारत जलती रहती है मगर खत्म नहीं होती। फ्रांसीसी फौज बाहर निकलने से इनकार कर देती है। कई दिन बाद अंग्रेज सिपाही बादशाह हेनरी पर दबाव डालने लगते हैं कि वो शहर पर हमला करे मगर हेनरी अपने सिपाहियों की जान खतरे में डालना नहीं चाहता। वो
جان فالسٹاف سے مشورہ کرتا ہے. جان کہتا ہے کہ انتظار بہتر ہے کیونکہ وہ بھی خونریزی کے خلاف ہے. کچھ سپاہی ناراض ہوتے ہیں اور بو کو بیماری کے خوف کا اظہار کرتے ہیں مگر جلد ہی یہ ساری باتیں غلط ثابت ہوتے ہیں. آخرکار فرانسیسی ہتھیار ڈال دیتے ہیں. عورتوں اور بچوں کو رہا کر دیا جاتا ہے. مردوں کو قیدی بنا لیا جاتا ہے اور قلعے میں انگریزی چوکیاں قائم کر دی جاتی ہے. کچھ ہی دیر بعد خبر آتی ہے کہ فرانس کا شہزادہ لوئی آ چکا ہے اور بادشاہ سے ملاقات چاہتا ہے. ہنری رات کے وقت اس کے کیمپ میں جاتا ہے اور فوراً سمجھ جاتا ہے کہ لوئی کا ارادہ ہتھیار ڈالنے کا نہیں شہزادہ ہنری کی ماضی کا مذاق اڑاتا ہے. اسے شرابی اور آوارہ کہتا ہے اور بیہودہ جملوں سے اس کی توہین کرتا ہے. وہ یہاں تک دھمکی دیتا ہے کہ ہنری کو قتل کر کے ایک چھوٹے سے فرانسیسی درخت کے نیچے دفن کر دے گا. ہنری اس کی کسی بھی بات کا جواب نہیں دیتا اور خاموشی سے واپس چلا جاتا ہے. اگلے دن انگریزی فوج شہر میں مزید اندر جاتی ہے اور ایک مقام میں پڑاؤ ڈالتی ہے. اسی دوران 3 انگریز بچے کیمپ کے قریب جنگل میں چلے جاتے ہیں. ان میں سے ایک بچہ پانی لینے کے دوران اچانک پیٹ میں خنجر لگنے سے مارا جاتا ہے. باقی 2 بھاگنے لگتے ہیں مگر ایک کو کرسبو کا تیر آ لگتا ہے اور وہ بھی مر جاتا ہے. تیسرا بچہ خوفزدہ ہو جاتا ہے. اسی لمحے لوئی نمودار ہوتا ہے. وہ بچے کو یقین دلاتا ہے کہ اسے نقصان نہیں پہنچائے گا اور اسے ایک تحفہ بادشاہ کے لیے لے جانے کو کہتا ہے. کچھ دیر بعد وہ لرزتا ہوا بچہ انگریزی کیمپ میں واپس آتا ہے اپنے ساتھی کا کٹا ہوا سر اٹھاتے ہوئے. یہ منظر سب کو ہلا دیتا ہے. ہنری شدید غصے میں آ جاتا ہے اور جان کو حکم دیتا ہے کہ رات کی پہرےداری دگنی کی جائے اور تمام فرانسیسی قیدیوں کو درہ کے کنارے نیزوں پر لٹکا کر قتل کر دیا جائے. مگر جان اس حکم کو ماننے سے انکار کر دیتا ہے. وہ ہنری سے کہتا ہے کہ وہ ایک ایسا شخص نہیں جو اس قسم کی بربریت کر سکے. اگلے دن فوج آگے بڑھتی ہے یہاں تک کہ وہ اسنیکوٹ کے قریب ایک ڈھلان کے نیچے پہنچ جاتی ہے. ہنری اپنا تیز ترین سوار بھیجتا ہے کہ پہاڑی کے اس پار کا جائزہ لے. سوار واپس آ کر خبر دیتا ہے کہ فرانسیسی فوج تعداد میں کئی زیادہ ہے اور بہتر پوزیشن میں موجود ہے. انگریزی فوج کے بیشتر سپاہی تھکے ہوئے اور بیمار ہیں. اکثر امرا تجویز دیتے ہیں کہ اس وقت بھاگنا بہتر ہے تاکہ فضول قربانی نہ ہو. اسی لمحے جان مداخلت کرتا ہے اور ایک حکمت عملی پیش کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ رات کو شدید بارش ہوگی, زمین کیچڑ بن جائے گی اور باری ذرا پہنے فرانسیسی سپاہیوں کے لیے حرکت مشکل ہو جائے گی. اس کا منصوبہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے مضبوط اور بھاری ہتھیاروں سے لیس جنگ سپاہی بھیجی جائے تاکہ فرانسیسی فوج کو کیچڑ میں کھینچا جا سکے. اس کے بعد ہلکی اور تیز رفتار انگریزی فوج حملہ کرے جبکہ اطراف سے تیز انداز لمبی کمانوں سے دشمن کو نشانہ بنائے. زیادہ تر وزیر اس منصوبے سے خوش نہیں ہوتے مگر ہنری فیصلہ کرتا ہے کہ اگر بارش ہوئی تو وہ جنگ کرے گا اور اگر نہ ہوئی تو انگلینڈ واپس لوٹ جائے گا. انگیز طور پر اسی رات بہت ہی زیادہ بارش ہو جاتی ہے. صبح کے وقت جان پہلا حملہ خود کرنے کا فیصلہ کرتا ہے اور باری طرح پہن لیتا ہے. وہ ہنری کو نصیحت کرتا ہے کہ چاہے میدان میں کچھ بھی ہو وہ جلد بازی میں لڑائی میں شامل نہ ہو. لیکن ہنری ہزاروں جانیں بچانے کی نیت سے خود قدم اٹھاتا ہے اور فرانسیسی کیمپ میں جا پہنچتا ہے. وہ لوئی کو اکیلے مقابلے کا چیلنج دیتا ہے. جو جیتے گا وہ فرانس پر حکومت کرے گا مگر گمنڈی لوئی اس پیشکش کو ٹکرا دیتا ہے اور پوچھتا ہے کہ کیا ہنری اس کی فوج سے ڈرتا ہے. مایوس ہو کر ہنری واپس آتا ہے اور اپنی فوج کو اسپیچ دینے لگتا ہے جس سے وہ جنگ کے لیے تیار ہو جاتا ہے. جان کی قیادت میں انگریزی ایک صف آگے بڑھتی ہے اور فرانسیسی فوجیوں کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے. اسی دوران ہنری جنگل میں چھپ کر صحیح لمحے کا انتظار کرتا ہے. جیسے ہی فرانسیسی قریب آتے ہیں انگریزی تیروں کی بارش ان پر برس پڑتی ہے. کیچڑ میں خوفناک قتل عام شروع ہو جاتا ہے. زریں کچل جاتی ہے, ہڈیاں ٹوٹتی ہے اور سپاہی ایک دوسرے پر گرتے ہیں. جان کے سر پر ضرب لگتی ہے اور اس کا خودداری اتر جاتی ہے جس سے اس کا سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے. ہنری مزید تیروں کا حکم دیتا ہے اور پھر خود میدان میں کود پڑتا ہے. آخرکار جنگ کا پہیا پلٹ دیتا ہے. اس وقت لوئی اچانک میدان میں نمودار ہو کر ہنری کو للکارتا ہے مگر جیسے ہی وہ چند قدم آگے بڑھتا ہے کیچڑ میں پھسل جاتا ہے. یہ ایک ذلت آمیز لمحہ ہوتا ہے. انگریز سپاہی اس پر ٹوٹ پڑتے ہیں اور اسے بار بار چورا گھوم کر مار ڈالتے ہیں. یوں جنگ کا خاتمہ ہو جاتا ہے. جنگ کے ختم ہونے کے بعد بادشاہ ہنری میدان جنگ میں لاشوں کے درمیان چلتا ہے اور اپنے دوست جان فالسٹاف کو ڈھونڈتا ہے اور آخر اسے مردہ حالت میں پاتا ہے. غالباً ہجوم میں دب کر دم گھٹنے سے وہ مر چکا ہوتا ہے. یہ منظر ہنری کو توڑ کر رکھ دیتا ہے. غم اور غصے میں وہ فرانسیسی قیدیوں کے لیے کوئی رحم نہیں دکھاتا اور سب کو قتل کرنے کا حکم دے دیتا ہے. اس کے بعد ہنری فرانس کے شاہی قلعے میں جاتا ہے جہاں وہ فرانس کے بادشاہ چارلس ششم سے ملاقات کرتا ہے. بوڑھا بادشاہ شکست تسلیم کرتا ہے اور اپنی سلطنت چھوڑنے پر آمادگی ظاہر کرتا ہے. وہ اپنے بیٹے لوئی کے ساتھ کشیدہ تعلق کا ذکر بھی کرتا ہے. مزید یہ کہ وہ اپنی بیٹی شہزادی کیتھرین کا ہاتھ ہنری کو نکاح میں دینے کی پیشکش کرتا ہے تاکہ فرانس اور انگلینڈ
ایک ہی تاج کے تحت متحد ہو جائے۔ ہنری یہ شرط قبول کر لیتا ہے مگر دل میں اپنے دوست جان کی موت کا غم لیے انگلینڈ واپس لوٹ آتا ہے۔ چیف جسٹس ولیم اس سے معافی مانگتا ہے اور اس کے دکھ میں شریک ہوتا ہے۔ چند دن بعد ہنری کی شادی کا دن آ پہنچتا ہے۔ انگلینڈ میں مائل کے بعد خوشی سے بڑا ہجوم جمع ہوتا ہے۔ ہنری کی ملاقات کیتھرین سے ہوتی ہے مگر وہ صاف کہہ دیتی ہے کہ وہ اس کے سامنے سر جھکانے کو تیار نہیں اور یہ کہ ہنری کو اس کا احترام حاصل کرنا ہوگا۔ کیتھرین پوچھتی ہے کہ اس نے فرانس پر حملہ کیوں کیا۔ ہنری جواب دیتا ہے کہ اس کے والد نے اسے قتل کرنے کے لیے قاتل بھیجا تھا مگر کیتھرین سختی سے انکار کرتی ہے اور کہتی ہے کہ اس کے والد نے کبھی قاتل نہیں بھیجا، وہ ہمیشہ امن چاہتے ہیں۔ ہنری لوئی کی طرف سے بھیجی گئی کھلونے کی گیند کا ذکر کرتا ہے مگر کیتھرین کہتی ہے کہ اس کا بھائی اتنا عقل مند ہی نہیں تھا کہ ایسی توہین کر سکے۔ پھر ہنری فرانس کے بادشاہ کی حکومت کو ناجائز قرار دیتا ہے جس پر کیتھرین جواب دیتی ہے کہ ہنری خود ایک وزیر کی بیٹی ہے۔ وہ ہنری کو نادان، کمعقل اور آسانی سے بکنے والا نوجوان کہہ کر مزید ذلیل کرتا ہے۔ یہ سن کر ہنری حیران رہ جاتا ہے اور فوراً ولیم کے پاس جاتا ہے جو شادی کے تقریب کی تیاریوں میں مصروف ہوتا ہے۔ ہنری ولیم سے پوچھتا ہے کہ اس وقت اس کے پاس کتنی زمینیں ہیں اور فرانس فتح کرنے کے بعد کتنی ہوگی۔ ولیم جواب دیتا ہے کہ یہ ابھی طے نہیں۔ پھر ہنری پوچھتا ہے کہ فرانسیسی قاتل اسے کیسے ملا تھا۔ ولیم گھبرا جاتا ہے اور غلط کہانیاں بنانا شروع کر دیتا ہے جو کسی طرح بھی ایک دوسرے سے میل نہیں کھاتے۔ اس لیے ہنری پر حقیقت اشکار ہوتی ہے۔ وہ سمجھ جاتا ہے کہ تمام سازشوں کے پیچھے ولیم ہی تھا جس نے اپنی مفاد کے لیے ہر چیز کو موڑا، قاتل بھیجا، جنگ کروائی اور بادشاہ کو کٹ پتلی بنا دیا۔ ولیم آخرکار اعتراف کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اس نے ہنری کو وہی دیا جو وہ ہمیشہ چاہتا تھا، ایک ایسا اقتدار جسے رعایا مانے، اور وہ امن جو طاقت کے ذریعے حاصل کیا گیا۔ وہ ہنری کے قدموں میں گر کر معافی مانگتا ہے مگر ہنری رحم نہیں کرتا۔ وہ ولیم کے گلے میں خنجر گھوم کر اسے قتل کر دیتا ہے۔ آخر منظر میں ہنری کیتھرین کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ اس سے کچھ نہیں مانگتا سوائے اس کے وہ ہمیشہ اس سے سچ اور صفگوئی سے بات کرے۔ کیتھرین اس شرط کو قبول کر لیتی ہے۔ دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ تھام لیتے ہیں اور باہر لوگوں کے نعرے کی گونج میں کہانی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ اپنا قیمتی رائے ہمیں کمنٹ میں ضرور دیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ بائے بائے۔